الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج وسیلے کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر وسیلے کی تعریف یہ کی ہے، الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ الیہ، جس چیز کے ذریعے سے کسی کا قرب حاصل کیا جائے اس شے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا۔ اب یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ وسیلے سے مراد نفس ایمان ہے، لیکن یہ بات درست اس لیے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈیں۔ بعض نے کہا یہاں وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور تقوی اعمال صالحہ سے ہی نصیب ہوگا۔ اور واو کے عطف کے ساتھ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو پھر یہاں وسیلے سے مراد کچھ اور ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ القول الجمیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس سے مراد بیعت مرشد ہے۔ بزرگوں کا وسیلہ
جس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات وسیلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات مقصود ہے۔ وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس مقصود کو حاصل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ذوات کا بھی ہو سکتا ہے، اعمال کا بھی ہو سکتا ہے، نفس ایمان بھی وسیلہ ہے۔ بعض لوگ وسیلے کا مطلق انکار کر دیتے ہیں، بالکل وسیلہ ہوتا ہی نہیں، اس میں وہ نا آشنائی یا ضد یا ہٹ درمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ وسیلہ اعمال کا ہو سکتا ہے، اس میں پوری امت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اس میں امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذوات کا وسیلہ کہ کسی شخص کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، اس کے حضور عرض کیا جائے، وہ شخص نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا۔ سب سے پہلا شخص جس نے اختلاف کیا، امام نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ پہلا شخص جس نے وسیلے کا، توسل کا، استغاثہ کا اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ ہے۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان سے کوئی اختلاف موجود نہیں تھا۔ جس طرح کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے تتمہ کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے امت میں، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آج سے 300 سال قبل یہ بات، 300-400 سال قبل یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ تو معلوم ہوا آج امت کے اندر یہ بھی اختلاف ہے تو یہ شیخ کے بعد پیدا ہوا ہے۔ شیخ سے قبل باقی جتنی بھی صدیاں گزری ہیں، حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے یہی کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے گا۔ تو یہ 200-300 سال ہی ہیں جن سالوں کے اندر گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، ورنہ اس سے قبل عقائد ستھرے تھے، چشمے صاف بہہ رہے تھے اور پینے والے بھی سیراب ہو کے پیتے تھے۔ لیکن جس طرح آج کل صاف پانی ملنا مشکل ہے، اس طرح صاف دین ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ جگہ جگہ جو ہیں وہ گندے نالے شامل ہو کے اصل صاف پانی کے اندر شمولیت کر گئے اور کوئی پانی بھی صاف نہیں رہا ہے۔ تو اب بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ دین خالص کہاں سے ملے گا۔ تو ان دو باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کسی عام شخص کا نام نہیں ہے۔ سرفراز احمد صفدر گکھڑوی لکھتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں میری نظر نے شیخ محقق سے بڑا اور بالغ نظر محدث نہیں دیکھا۔ وہ سب سے بڑا اور بالغ نظر محدث شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑے موضوعات پہ اختلاف ہوا لیکن حضور کی حیات طیبہ میں اختلاف تو نہیں ہے۔ اور امام نبہانی کہتے ہیں اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ پہلا شخص جس نے توسل کا، استغاثہ کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا، ورنہ پہلے سارے جھولی پھیلا پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کرتے تھے اور حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اور حضور کے صدقے سے مانگی ہوئی التجا کو قبول فرماتا تھا۔ اور یہ صرف حضور کے آنے کے بعد ہی نہیں، حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔
قرآن مجید اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ یہودی یہ حضور کے آنے سے قبل حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اوس و خزرج پر اور دیگر قبائل پر وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس آنے والے نبی کے صدقے سے ہمیں ان پر فتح دے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ اس نبی کے صدقے ہمیں فتح دے جس کو تو نے آخری زمانے کے اندر مبعوث کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کے صدقے سے انہیں فتح بھی عطا کرتا تھا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو پھر انہوں نے حضور کا انکار شروع کر دیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو کہا پہلے تو اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اب یہ نبی جلوہ فراز ہو گیا ہے تو مخالفت کرتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو امت کے اندر یہ شائع رہا ہے، اور حضور سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے قبل بھی حضور کے صدقے سے دعائیں مانگی جاتی۔ حضور کی عمر ہے 9 سال اور بارش نہیں ہو رہی۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، کچھ کیجئے۔ کہا ابھی کچھ کرتا ہوں۔ حضور کو اٹھایا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی ٹیک لگائی اور کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا مالک میں اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے سے تیری بارگاہ میں بارش کی دعا مانگتا ہوں۔ تو راوی کہتا ہے چھم چھم می برسنے لگا۔ تو پھر چونکہ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے پھر حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کا ایک شعر سنیے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا۔ یہ ابیض کا جو لفظ ہے نا حضور کے لیے استعمال کیا انہوں نے، یہ اصل حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ دادا اپنے پوترے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے نا، نام عبداللہ ہے، لاڈ سے چاند کہہ دیا، نام عبد الرحمن ہے، لاڈ سے مٹھو کہہ دیا۔ تو حضور کا عرفی نام حضور کے دادا محترم نے رکھا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ابیض۔ ابیض کا معنی چٹے رنگ والا، گورے رنگ والا، اور حضور کا رنگ سفید تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنیے، فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالی چادر زیب تن کی، اور کالی چادر کی بکل مار کے مجھے کہنے لگے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ پھر کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن خود ہی ناز میں آ گیا نا، حسن خود ہی ناز میں آ گیا۔ کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسے لگ رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے بھی حد کر دی، کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ تو حضور کا سفید رنگ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ کے تھے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے، 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے 100 سال بعد ان کا وصال ہوتا ہے۔ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں۔ حج کا موقع ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے لوگوں میرے پاس آؤ، اس پوری کائنات میں اب میرے سوا کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، ان دو آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہوا ہے، آؤ مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھو اور میں تمہیں حضور کی باتیں سناؤں۔ اچھا لوگ جمع ہو گئے، ہجوم ہو گیا، اور لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا ناز تھا نا
کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ استاد ذوق نے ایک دن اپنے شاگردوں کو کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ تو استاد ذوق کو جن لوگوں نے دیکھا ان پہ تو زمانہ اور آنے والی صدیاں ناز کریں، تو جن آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے پھر ان آنکھوں پہ قربان نہ جائیں تو اور کیا کریں۔ تو کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کا حلیہ۔ لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اب سنو ان کے لفظ۔ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا نمکین حسن تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا۔ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ حضور کے حلیے لوگوں نے بیان کیے ہیں، بہت طویل حلیے انہوں نے حضور کے بیان کیے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ حضور کے حلیہ نگاروں میں ہمارا بھی نام آ جائے اور ہم کہیں ہمیں بھی حضور کا حلیہ یاد ہے، تو 3 لفظوں کے اندر یاد کر سکتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا۔ اچھا اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو پنجابی میں سنا دوں۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں۔ یہ حلیہ جو ہے وہ 2 شعروں کے اندر پیر مہر علی شاہ نے بیان کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام سفید رنگ کے مالک تھے۔ تو حضور کے دادا محترم جب حضور کو پکارتے کہتے یا ابیض، گورے رنگ والے، تو اس لیے حضور کے چچا محترم بھی جب آپ کو پکارتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے باپ والے لہجے میں پکارتے ہیں، تو حضور کو ابیض کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ لفظ کہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ پھر انہوں نے کہا یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ 9 سال کی عمر ہے حضور کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت ابن عمر یتمثل بشعر ابی طالب، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ یہ شعر جو ہے وہ گنگناتے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم اپنے باپ سے، کہتے ہیں کہ جب میں یہ شعر سنتا ہوں نا تو کبھی مجھے شاعر یاد آتا ہے اور کبھی حضور کا چہرہ یاد آتا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی میں یہ نعت سنتا ہوں، یہ شعر سنتا ہوں، تو کبھی تو مجھے شاعر یاد آتا ہے کہ حد کر دی اس نے، کیسا حضور کا حلیہ بیان کیا، اور کبھی مجھے حضور کا چہرہ یاد آتا ہے کہ جب حضور بارش کے لیے دعا مانگتے تھے، لوگ گھروں میں بعد میں پہنچتے تھے، پرنالے پہلے چل رہے ہوتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کی جب عمر ابھی 8-9 سال ہے اس وقت بھی دعا مانگی جا رہی۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کے صدقے سے بارش مانگی جاتی ہے اور بادل امٹ کے آتے ہیں۔ تو حضور سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو پھر بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی خود بھی تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، طبرانی نے اپنی موجم کے اندر، حاکم نے مستدرک کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور بھی درجنوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ایک نابینا آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو صبر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے دعا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہتا، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ اس نے کہا کہ میرے سے تو صبر نہیں ہوتا۔ اچھا حضور نے کہا کہ تو صبر کر لے تیرے لیے اچھا ہے، تو وہ کر لیتا نا۔ اس پہ تھوڑا سا غور میں آپ کا چاہ رہا ہوں۔ ایک خاتون آئی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے،
آقا کریم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں مرگی کے دوروں میں مبتلا ہوں، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر بھی کھل جاتا، اور عورت ذات ہوں، میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو صبر کر لے، میں دعا نہیں کرتا تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں صبر کر لوں گی، لیکن اتنی دعا کر دیں جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے۔ اب حضور نے دعا کی، مرگی کے دورے اس کو پڑھتے تھے، لیکن جب گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا۔ اب اس عورت کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ ہے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس عورت نے صبر کر لیا، لیکن اس صحابی کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا صبر۔ ایک عورت نے صبر کر لیا حضور کے وعدے پہ، جنت کے وعدے پہ، مرد نہ کر سکا۔ مرد میں حوصلہ زیادہ ہے، کیوں نہ کیا؟ اصل بات یہ ہے ادھر صرف دورے تھے، ادھر آنکھیں نہیں تھی۔ کہتے تھے آنکھیں ملے میں تو آپ کی زیارت کروں گا، میں تو اس لیے آنکھیں لینے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے، اس میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں تو ترس گیا ہوں آپ کی دید کے لیے۔ ایک صحابی ہیں حضور کے، نام حضرت زید بن عبداللہ۔ امام زرقانی نے اس واقعہ کو لکھا ہے، جب حضور کا انتقال ہوا تو بیٹے نے آ کے خبر دی، ابا جی خبر سنی ہے؟ کہا سناؤ کیا ہوا؟ کہا حضور وصال کر گئے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور لفظ کیا کہ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اللہ مجھے اندھا کر دے۔ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب محبوب نہیں اس دنیا کے اوپر رہے اور تہے مزار چلے گئے ہیں، میں نے آنکھوں کی بینائی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دعا قبول کر لی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہے۔ کسی نے افسوس کے طور پہ کہا بڑا افسوس ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، تو اس نے کہا افسوس تمہیں ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں، میں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے، میں حضور کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہاں اعلی حضرت کی بھی سنیے، بریلی کی گلیوں سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضور نے فرمایا، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں حضور نے اس نابینے کو کہا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا جی میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے تو دو آنکھیں چاہیے۔ اس نے دیکھنا تھا حضور کے جمال کو۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جا پھر وضو کر، دو نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تعلیم دی، جو ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، میں نے کئی احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا۔ حضور نے کہا دو نفل پڑھ وضو کے بعد، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ۔ اب دعا سنیے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلے سے۔ آگے لفظ سنیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اللہ کے حضور اپنی یہ حاجت پیش کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ یہ حضور نے اس کو دعا تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ نابینا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں نور تھا، اس کی آنکھوں کا اندھا پن ختم ہو چکا تھا۔ تو حضور نے خود تعلیم دی ہے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی۔ حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کچھ باتیں کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جن شرائط پہ حدیث لیتے ہیں، حضرت امام حاکم بھی انہی شرائط پہ حدیث لیتے ہیں۔
اور جو ان سے احادیث رہ گئی ہیں ان کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر درج کیا ہے. انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو کہتے ہیں وہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. تو وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ محمد عربی کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو جانتا کیسے ہے؟ تو عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ معمولی ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا آدم تیری خطا سے میں نے درگزر فرما لیا. اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غر کے نجینا. اس دنیا کے اوپر سب سے پہلا جو رجوع اور پہلی توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضور کے وسیلے سے ہوئی ہے. یہودی بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. حضور کی عمر ابھی بچپنے میں ہے تو بارش مانگنا ہوتی تو کہتے ہیں اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش نازل کر دے. اور آقا کریم نے اپنی زندگی میں خود بھی اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی. آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعا مانگی ہی جاتی ہے اور قبول ہی ہوتی ہے، لیکن حضور کے روضے کے صدقے سے دعا مانگی جائے رد وہ بھی نہیں ہوتی.